کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف. تو وہ جسے کہتے ہیں نا بلی اب تھیلے سے باہر آ گئی. اب یہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ٹاک شوز کے اوپر بیٹھ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو گندا کریں گے, چیف الیکشن کمشنر کو یہ ہٹ کریں گے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین, پچھلے تقریباً 2 ہفتے میں نے آپ سے ایک خبر شیئر کی تھی اور بالآخر اب جا کے وہ خبر باقاعدہ طور پر آفیشلی کنفرم ہو گئی. اس خبر کا تعلق تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ, اور میں نے اپنے پچھلے کئی ویلاگز میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ مجھے جو ہوائیں آ رہی ہیں اسلام آباد سے وہ کچھ یہ خبریں دے رہی ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف. میں نے آپ کے ساتھ اپنے پچھلے ویلاگز میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو یہ بات بھی شیئر کی تھی کہ سب سے پہلے جو اٹیک آئے گا وہ آئے گا سوشل میڈیا کے ذریعے, کیونکہ میں نے آپ سے کہا ہمیں اتنی عادت ہو چکی ہے کہ ہم پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے یہ گیم کہاں سے چل رہی ہے. یہ سب سے پہلے جو ہے یہ ٹویٹر کے اوپر مختلف ٹویٹس وغیرہ کرواتے ہیں, اور الیکشن کمشنر آف پاکستان جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا گیا. سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ جناب ان کو نون لیگ نے لگایا ہے, یہ نواز شریف کے بڑے قریبی ہیں. ہم نے اس کے بعد یہ لیٹر شیئر کر کے آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہ جھوٹ ہے, یہ آپ بلا وجہ کا ایک جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے, اور ان کے طوطے جو ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر بھی بیٹھ کے یہ جھوٹا پروپیگنڈا پھیلانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس لیٹر سے ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ ایکچولی ان کو لگانے والے, چیف الیکشن کمشنر کو لگانے والے خود عمران خان صاحب ہیں. ہاں, اس کے بعد معاملہ یہاں تک نہیں رکا آبویسلی. اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر مختلف ٹرینڈ چلنا شروع ہوئے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بکاؤ مال کہا گیا. اچھا, میں یہ جو سب کچھ ہو رہا تھا, میں بھی آتا ہوں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ایسی 5 کون سی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. 5 مختلف وجوہات ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن یہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو مجھے بار بار پاکستان تحریک انصاف کے نا جو رہنما تھے ان کے مختلف بیانات یاد آتے تھے کہ جب یہ مسلم لیگ نون والے جو ہیں یہ فوج کے اوپر جب تنقید کرتے تھے, یا یہ نیب کے اوپر تنقید کرتے تھے, یا یہ سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر تنقید کرتے تھے, تو یہ الیکشن کمیشن آف یہ پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں تب نون لیگ والوں کو کہا کرتے تھے کہ ان کو شرم نہیں آتی, یہ اداروں کے اوپر تنقید کرتے ہیں, یہ اداروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ کیا طریقہ کار ہے, اس ملک کا بیڑا غرق مت کریں, آپ ملک سے بڑھ کے نہیں ہیں, اداروں کو اپنا کام کرنے دیں, ادارے آزاد ہیں, ادارے خود مختار ہیں. ایسے لگتا تھا کہ اداروں کی حرمت اور اداروں کی عزت سے کے لیے پاکستان تحریک انصاف سے بڑا چیمپئن ہی کوئی نہیں ہے, اور کان پک جاتے تھے. یہ لوگ اداروں کو اس طرح ڈیفینڈ کیا کرتے تھے, لگتا تھا کہ اداروں کے اپنے اسپوکس پرسن نہیں ہیں لیکن یہ اداروں کے اسپوکس پرسن کا کام کرتے تھے. اور اداروں کے اوپر اداروں نے کچھ غلط کیا یا اداروں کے اوپر کوئی اگر الزام تراشی ہوتی تھی مسلم لیگ نون کی جانب سے تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف والے آتے تھے. تو ہم بھی ظاہری بات ہے وہاں پہ کہتے تھے کہ ہاں یہ غلط بات ہے, اداروں کے اوپر تنقید نہیں ہونی چاہیے, اداروں کو اپنا انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کرنے دیں. لیکن اس کے بعد ہوا بدلتی ہے, اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ باقاعدہ اٹیک کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک مشہور شخصیت کے اوپر نشانہ بنایا جائے گا, اور وہ سلسلہ باقاعدہ شروع ہوا. پھر اس کے بعد 24 گھنٹے کے اندر ٹرینڈ چلنے شروع ہوئے. آج باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے وزراء کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی, اور باقاعدہ طور پر اب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یعنی پورے کے پورے کمیشن سے مطالبہ کر دیا گیا ہے کہ جناب آپ استعفیٰ دے دیں. آپ جو ہے وہ اپنا کام صحیح طرح نہیں کر سکے تو براہ مہربانی آپ استعفیٰ دے دیں. تو وہ جسے کہتے ہیں نا بلی اب تھیلے سے باہر آ گئی ہے. اچھا, اب پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس مطالبے کے بعد کیا ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ مطالبہ جو تھا یہ بالکل صرف اور صرف ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تھی, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا. اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں تھا. مقصد اس کا کیا تھا یہ میں ابھی آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. لیکن کیا ان کے اس مطالبے سے کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں, کچھ نہیں ہو سکتا. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے,
یہ صرف اور صرف دو کام کر سکتے ہیں. اب یہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے, ٹاک شوز کے اوپر بیٹھ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو گندا کریں گے, چیف الیکشن کمشنر کو یہ ہٹ کریں گے, سوشل میڈیا پہ الیکشن کمیشن کے خلاف ٹرینڈز چلائیں گے, وہاں پہ یہ فوٹو شاپ تصویریں چلوائیں گے, یہ جھوٹی خبریں چلائیں گے, یہ ان کے اوپر الزامات لگائیں گے, اس نے پیسے وہاں سے پکڑ لیے, اس نے پیسے وہاں سے پکڑ لیے, یہ اس کا قریبی ہے, یہ اس کا رشتہ دار ہے, اس کی پھوپھی کا پتر وہ ہے, اس کی تایا کا بچہ یہ ہے, اس کی مامی کا بیٹا یہ ہے, یہ اس قسم کے اس طرح لنکس ملانے کی کوشش کریں گے. اب وجہ کیا ہے, میں اس وجہ کے اوپر میں آ جاتا ہوں. وجوہات ہیں پانچ سیدھی وجوہات ہیں. وجہ نمبر 1, پاکستان تحریک انصاف کا فورن فنڈنگ کیس, جو پچھلے تقریباً 4 سال سے چل رہا تھا, بلکہ شاید 4 سال سے بھی زیادہ ہو گیا, مجھے ایگزیکٹ اب ٹائم نہیں یاد, لیکن وہ کیوں چل رہا ہے, یہ بند کیوں نہیں ہو رہا. عادت پڑ گئی ہے نا, بیسکلی عادت پڑ گئی ہوئی ہے کہ فیصلے ہمارے حق میں کیوں نہیں آ رہے. تو یہ کیس کیوں چل رہا ہے, اس کے اوپر کارروائی کیوں ہو رہی ہے, یہ کارروائی بند ہونی چاہیے. تو یہ ہے وجہ نمبر 1. وجہ نمبر 2, سپریم کورٹ آف پاکستان میں سینٹ کے حوالے سے وہ جو آرڈیننس آیا تھا, سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے جو پریزیڈنشیل آرڈیننس آیا تھا, اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جب وہاں پر گئی, انہوں نے موقف اختیار کیا کہ جناب ہم تو آئین کے مطابق ہی کام کریں گے. آئین اور قانون کے اندر یہ لکھا ہے کہ ہماری حدود یہ ہیں, ہم اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے, ہم بھی نہیں کر سکتے, کوئی اور بھی نہیں کر سکتا, اگر کوئی کر سکتا ہے تو صرف پارلیمنٹ کر سکتی ہے. تو الیکشن کمیشن نے موقف کیوں لیا, یہ اس حد تک واضح ہے کہ وزیر اعظم نے جب یوسف رضا گیلانی سینٹ کے الیکشن جیت گئے تو انہوں نے آ کے قوم سے خطاب کیا, اور اس کے اندر ہی وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ چڑھ گئے کہ جی آپ نے تو بڑا زیادتی کیا, آپ نے تو بڑا غلط کیا. آپ نے, وہ پہلا اٹیک تھا, باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پہلا اٹیک تھا. اس کے بعد تیسری جو وجہ بنتی ہے وہ ہوتے ہیں جب سینٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں, اور سینٹ کے الیکشنز میں ہو کے یوسف رضا گیلانی جیت جاتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے, یہ تو بہت غلط ہو گیا. اگر یوسف رضا گیلانی ہار جاتے اور عبدالحفیظ شیخ جیت جاتے تو پھر سب کچھ ٹھیک رہنا تھا, لیکن یہاں پہ یوسف رضا گیلانی جیت گئے, اور غصہ اس بات کا تھا کہ جناب ہم نے جس طرح کہا تھا الیکشن کراؤ, یہ الیکشن اس طرح کیوں نہیں ہوئے. اب ظاہری بات ہے, کون سکھائے, کون سمجھائے کہ جناب ایک قانون ہے, ایک طریقہ کار ہے, کتاب ہے, اس کتاب کو دیکھتے ہوئے ہی معاملہ چلے گا. اس طرح آپ کی مرضی سے یہ سسٹم نہیں چل سکتا. لیکن نہیں. تو یہ ہوگی 3 وجوہات. جو چوتھی وجہ ہے وہ ایکچولی سینٹ کے الیکشن سے پہلے ہوئی تھی, اور وہ وجہ تھی NA-75 ڈسکا کے الیکشنز, اور اس کے اندر جو 20 پریزائڈنگ آفیسر غائب ہوئے تھے اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹس کیوں لیا, ریٹرننگ آفیسر نے آ کے رپورٹ کیوں سبمٹ کرائی کہ ہاں جی واقعی بندے غائب ہو گئے تھے, اس نے اپنی رپورٹ میں یہ کیوں لکھا کہ ہاں جی رات کو رزلٹ چینج کر دیے گئے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو آخری کیل ٹھونکا وہ یہ تھا کہ NA-75 ڈسکا کے الیکشن دوبارہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا, اور 10 اپریل کو بھی یہ الیکشن دوبارہ ہو رہے ہیں, جس کے اندر یہی لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کو برتری حاصل ہے. اگر اس طرح ہو گیا کہ وہاں سے بھی مسلم لیگ نون جیت گئی تو الیکشن کمیشن کے اوپر یہ غصہ جو ہے یہ ڈبل ہو جائے گا. اور 5ویں ریزن وہ ہے میرے کپتان کے لاڈلے, میرے کپتان کے بہت ہی پیارے فیصل واڈا صاحب. فیصل واڈا صاحب کا معاملہ بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہنچ چکا ہے. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے گھسیٹ کے اپنے آپ کو پہلے قومی اسمبلی سے نکلوایا خوبصورتی سے, سینٹ کے اندر پہنچے, لیکن معاملہ ختم نہیں ہو رہا, کیونکہ وہ تو یہ سارا کچھ ایکسرسائز ہی اس لیے کی گئی تھی. فیصل واڈا کو قومی اسمبلی سے نکلوا کے سینٹ میں لایا ہی اس لیے گئے تھے کہ بس یہ اب معاملہ ختم ہو جائے, بچ جائے کسی طرح, لیکن معاملہ ختم نہیں ہو رہا, کیونکہ کورٹ نے یہ کہہ دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ جی بظاہراً یہ لگتا ہے کہ انہوں نے ایفیڈیوٹ جو ہے وہ جھوٹا جمع کروایا ہے, تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی کارروائی اس کے اوپر پوری کرے. اب وہ معاملہ بھی شروع ہو گیا, اور اگر فیصل واڈا بھی الیکشن کمیشن سے اڑ گئے تو پھر کیا حال ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. تو یہ 5 وجوہات ہیں. فورن فنڈنگ کیس, سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا موقف, اس کے بعد سینٹ الیکشنز میں یوسف رضا گیلانی کی جیت, NA-75 ڈسکا, اور 5واں فیصل واڈا. یہ سب کچھ ہوا ہے. اب میں آپ کو اس میں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ اس وقت چیف الیکشن کمشنر جو ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب, وہ اس وقت الیکشن کمیشن میں موجود بھی نہیں ہیں, وہ اسلام آباد میں ہے ہی نہیں, اور وہ اس وقت لاہور کے اندر موجود ہیں اپنے بیٹے کی شادی کے سلسلے میں. تو انہوں نے اب تک یہ پریس کانفرنس دیکھی بھی نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو خبر دے دوں. ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ اس طرح انہوں نے استعفے کا مطالبہ کیا, لیکن وہ کیونکہ ظاہری بات ہے گھر میں جب شادی ہو تو آپ اتنے بزی ہوتے ہیں, انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے. تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ آفیشلی جا کے ایک درخواست ڈال سکتے ہیں, ایک ریفرنس دائر کر سکتے ہیں
الیکشن کمیشن کے ممبران کے خلاف، اس پہ پھر ظاہری بات ہے جب ایک ریفرنس ہوتا ہے تو پھر آپ ثبوت دیتے ہیں، پھر اس پہ کارروائی ہوتی ہے، پھر اس کے مطابق کام ہوتا ہے. لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک پریس کانفرنس کریں اور آپ یہ کہیں کہ جناب ہم نے چونکہ کہہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو فارغ کریں تو آپ الیکشن کمیشن کو فارغ کریں. یہ بالکل وہی پاکستان تحریک انصاف ہے جس نے وہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ جی 2013 کے الیکشن میں اصل میں جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے وہ سارے کے سارے بک گئے تھے. انہوں نے الزام بھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ افتخار چودھری جو ہے انہوں نے یہ الیکشن جو ہے ہمارے ہاتھ سے چرایا تھا. یہ بالکل وہ اسی ڈگر کے اوپر پاکستان تحریک انصاف پھر چلنا شروع ہو گئی. تو اگر نون لیگ اداروں کے اوپر تنقید کرے تو وہ بری، لیکن پاکستان تحریک انصاف اگر اداروں کے اوپر تنقید کرے اور ان کی مرضی کے فیصلے نہ دے تو پھر وہ غلط ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اب دیکھیں یہ معاملہ جو آگے کس طرف جاتا ہے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.